مشرق وسطی میں ہولناک جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے سنگین اثرات۔ حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق۔ فیصلہ مشکل تھا، معاملات بہتر ہوتے ہی اسی پھرتی سے قیمتیں کم کر دی جائیں گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر صورتحال پر غور کیا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ساتھیوں کو ساتھ ملا کر کشیدگی کم کی جائے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے کوئی پریشان کن صورتحال نہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت کے ممکنہ پیٹرولیم بحران سے بچنے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ خام تیل کے 4 جہازوں کا انتظام کر لیا۔ سعودی عرب اور امارات سے معاملات طے۔ امریکہ سے بھی پاکستان کے لیے کروڈ آئل کے 2 جہاز آئیں گے۔ آبنائے ہرمز کے متبادل روٹ سے تیل کی درآمد بھی زیر غور۔ پاکستان کا تیل اور گیس کے بند کنویں فعال کرنے اور مقامی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ۔ مستقبل میں صنعتی شعبے کو گیس کے بجائے اضافی بجلی دینے کا پلان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $94 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی کروڈ $92 پر ٹریڈ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت ناقابل برداشت۔ ذمہ دار ہوشیار خبردار، حکومت ڈنڈا اٹھانے کو تیار۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپ فوری بند کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا حکم، لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے ڈیش بورڈ بنایا جائے۔ وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں، عوام کو بلا تعطل فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا ہنگامی پلان تیار۔ تفصیلات وزیر اعظم کو پیش۔ کرونا دور کے بچت اور کفایتی اقدامات نافذ کرنے کی تجویز۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور اسمارٹ آفس ورکنگ کے آپشنز پر بھی غور۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں تیل کے موجودہ ذخائر تسلی بخش قرار۔ روس ایران کی بالواسطہ مدد کو آ گیا۔ امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری آئی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے۔ کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر درست نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کی ثابت قدمی، سپر پاور کے اعتماد کو بڑا جھٹکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ بدلنے لگا۔ ایران سے ہتھیار ڈالنے کے لیے منت سماجت، بحالی میں مدد کی پیشکش۔ زمینی فوج بھیجنے پر 1 دن بعد ہی یو ٹرن۔ کہا ایران میں فوج اتارنا وقت کا ضیاع ہوگا۔ چاہتے ہیں ایران میں قیادت کا موجودہ نظام ختم ہو اور ہماری پسند کے لوگ حکمران بنے۔ مشرق وسطی سے ہزاروں امریکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ کام خاموشی اور بغیر رکاوٹ کے جاری ہے۔ ایرانی قیادت کا حوصلہ چٹان سے زیادہ مضبوط۔ خطے میں دیر پا امن کے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا چند ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ثالث ان سے بات کریں جنہوں نے جنگ شروع کی۔ ایران پر امریکہ کے زمینی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایسی حرکت کی تو امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دہشت گردی۔ فلسطینیوں کے بعد ایرانیوں کی نسل کشی پر اتر آئے۔ شہری آبادی مسلسل نشانہ۔ تہران یونیورسٹی کی حدود میں رہائشی علاقوں پر بمباری۔ قزوین میں اسکول پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شیراز، کرمانشاہ، اصفہان اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر بھی درندگی۔ شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 200 بچے بھی شامل۔ ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، مزید 6 شہری شہید، تعداد 217 ہو گئی۔ ایران کا منہ توڑ جوابی وار، دشمن پر خرم شہر 4، خیبر اور فتح میزائلوں سے یلغار۔ آئرن ڈوم روکنے میں ناکام۔
اسرائیل کے مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، بحرین میں مختلف علاقوں پر حملہ، کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے، سعودی وزارت دفاع کا 1 کروز اور 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، یو اے ای کے علاقے فجیرہ میں آئل انڈسٹریل زون پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، امریکی وزیر خارجہ کا عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، کہا امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں بلکہ انتظام نئے لوگوں کے ہاتھوں میں چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت، بدلتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ، افغان نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے شعبہ خارجہ کے سربراہ علی نظری نے افغان عبوری حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، بی بی سی سے گفتگو میں بتایا ملک میں انتہا پسند گروہوں کی موجودگی اور سرگرمیاں بڑھ گئیں، عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں لٹیرے آزاد، اسٹریٹ کرائم بے قابو، 2 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 14 افراد جان سے گئے، نیو کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری کے قتل کی فوٹیج منظر عام پر، ہزاروں شہری موٹر سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم، پولیس کا زبانی جمع خرچ، ملزمان کی جلد گرفتاری کے دعوے۔ اور ہاکی کے میدان سے اچھی خبر، 8 سال بعد پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا، کوالیفائر سیمی فائنل میں قومی ٹیم نے جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، قومی ہاکی ٹیم نے آخری بار 2018 میں ہاکی ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد پریشانی کے آثار نمایاں، لب خاموش، آنکھیں بند، ٹرمپ کو اب دعاؤں کا سہارا، اوول آفس میں تقریب، وائٹ ہاؤس ٹیم اور پادریوں کی شرکت، امریکی صدر چپ بیٹھے رہے، شرکاء ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دعائیہ کلمات کہتے رہے۔ یہ ہے ایران، جہاں زندگی رواں دواں، بازاروں میں چہل پہل، تازہ سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں دستیاب، مسلسل حملوں کے باوجود ایرانی عوام کا حوصلہ بلند، سی این این کے رپورٹر نے دنیا کو لائیو مناظر دکھا دیے، بتایا ایران میں ہر چیز نارمل ہے، کسی گیس اسٹیشن پر کوئی لمبی قطار نہیں، کہیں افراتفری بھی نظر نہیں آئی۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی معیشت تباہی کی ڈگر پر، 4 بڑے خلیجی ممالک کا امریکہ سے $2000 ارب کی سرمایہ کاری نکالنے پر غور، سعودی عرب، یو اے ای، کویت اور قطر شامل۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق تیل کی برآمد رکنے سے عرب ممالک کو بجٹ میں کمی کا خدشہ، سرمایہ کاری میں کمی سے ٹرمپ پر دباؤ مزید بڑھے گا۔ بھارت کے گودی میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار، دنیا بھر میں ہزیمت کا سامنا، بڑے بڑے نیوز چینلز بھی جھوٹی خبریں نشر کرتے رہے، ایران جنگ کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، کسی نے تو برج الخلیفہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ ہی کر ڈالا، بحرین اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری طاقت سے جاری، طالبان رژیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 527 ہو گئی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق دشمن کی 237 پوسٹیں تباہ، 38 پر قبضہ کر لیا گیا، 205 ٹینک اور 72 بند گاڑیاں ملیہ میٹ، پاک فضائیہ نے افغان طالبان رژیم کے 62 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔